سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 20۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ صدق اللہ العظیم۔ علم کیا نہیں، ترو تم نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ عز و جل نے سخر لکم مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماواتی و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، واسبغ اور پورا کر دیا ہے، علیکم تم پر، نعمہ اس نے اپنی تمام نعمتوں کو ظاہری اور باطنی، ومن الناس اور لوگوں میں سے من کچھ وہ ہیں، یجادلو جو جگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ کے متعلق، بغیر علم نہ تو ان کے پاس علم ہے، ولا ہدن نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ حضرت لقمان کے نصائح کا جو تذکرہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ سے اللہ جل سبحانہ و تعالی ایک مرتبہ پھر توحید پر منکرین توحید کو تقوینی دلائل پیش فرما رہے ہیں اور خلوص کے ساتھ انہیں پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ ارے پستیوں اور بلندیوں کو عبرت کی نظر سے دیکھو، یہ آسماں، یہ ستارے، یہ مہر و ماہ، یہ زمین، یہ پانی، یہ کھلے میدان، یہ لہلاتے کھیت، اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز وادیاں، یہ چہچاتے پرندے، ان میں سے ہر ایک تمہاری ہر قسم کی خدمت میں مصروف ہے، اور ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن سے تم خود کام لیتے ہو، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے امر تقوینی کے ذریعے تمہاری خدمت پر کمر بستہ کیا ہوا ہے۔ اب پھر اگلی بات، اس نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تم پر انتہا کر دی ہے، تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو۔ ساری عمر سجدہ شکر میں سر رکھو تو شکر کا حق ادا نہ ہو۔ وہ اتنی نوازشات اور عنایات کے بعد اے انسان، پھر اگر تو اللہ کو نہ پہچانے تو تجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ دعوت دی جا رہی، اور کتنے خلوص کے ساتھ دعوت دی جا رہی، کتنے قوی دلائل کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے کہ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود بھی اگر تو اپنے رب کو نہیں پہچان رہا تو پھر تجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پھر دیکھو کیا کہا، ظاہراً و باطنہ، کہ اس نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی انتہا کر دی ہے۔ کچھ نعمتیں جو ظاہری ہیں، مثلا حسن صورت، اعضاء کا صحیح سالم ہونا، رزق، عافیت، یہ ظاہری۔ پھر ایمان، قرآن، محبوب رب العالمین
کی ذات سے تعلق، حضور کی اطاعت کی توفیق، یہ جلیل القدر ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور اس نے باطنی نعمتیں تمہیں کیا کیا دی ہیں؟ دل دیا، عقل دی، حواس باطنہ دیے۔ پھر دیکھو سب سے بڑی نعمت کیا دی؟ اپنی ذات کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آتش سوزاں، اور پھر حضور کی شفاعت۔ کتنی بڑی نعمتیں تم پر، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور پھر ایک اور سب بڑی نعمتوں میں ایک اور نعمت دیکھو، تمہارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے اور مسلسل تمہیں توبہ کا موقع دے رہا ہے، مواخذہ نہیں فرما رہا۔ کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ اگر اتنی نعمتوں کے باوجود بھی تم اس کی ذات کی طرف نہیں آتے تو پھر خود ہی فیصلہ کرو تم سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ پھر دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ پھر میری ذات کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے کون؟ جس کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس کی روشنی جہالت کی تاریکیوں کو منور کر سکیں۔ خود ہی بتاؤ، ایسے بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس سے جھگڑے کہ جس کا سینہ علم لدنی سے سمندر کی طرح موزاں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی علم ہی نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کا سینہ علم لدنی سے سمندر کی بنا ہوا ہے۔ تو کیا یہ زیب دیتا ہے اس کو کہ یہ اس سے جھگڑے؟ اور جھگڑا بھی کس سے؟ میری ذات کے بارے میں، کہ وہ ایک ہے تو کیسے ہے، کب سے ہے، کیوں ہے ایک، کس طرح پورا نظام چلا رہا ہے۔ یہ جھگڑا اس کو زیب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور مکہ کے کافروں، کتنا افسوس ہے تم پر کہ تم کسی عام شخص سے نہیں جھگڑ رہے، میرے محبوب سے جھگڑ رہے ہو۔ کہا من الناس من یجادل فی اللہ، کہ وہ ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں جھگڑ رہا ہے، اور اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، بیچارے کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب ہے روشن۔ اور جھگڑا کس سے کر رہا ہے؟ جس کا سینہ علم لدنی سے بھرا ہوا ہے، جو ہدایت کا منبع ہے اور جو قرآن جیسی روشن کتاب کا امین ہے۔ جھگڑا اس سے رہا ہے۔ تو کہا یہ کتنے افسوس کی بات۔ اس لیے بڑے خلوص کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی غور و فکر کرو، اب بھی اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اپنے ارد و گرد جو اتنا بڑا اللہ کی نعمتوں کا جال تمہارے آس پاس ہے اسے دیکھو تو صحیح، تمہارے قدم قدم پر اس کی نعمتیں۔ میں کہتا ہوں ساری نعمتیں وہ تم سے لے لے، عزا کی سلامتی جو دی ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمہارا بازو کٹا ہوا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں ہی بے ترتیب ہو جائیں، میں کہتا ہوں 5 پوری ہوں لیکن آگے پیچھے لگ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ یہ اعضاء کی سلامتی یہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ پھر حسن صورت، یہ تمہارا چہرہ جس کو کئی مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہو اور پھر خود جج بن کر کہتے ہو میں بڑا حسین لگ رہا ہوں۔ کہا اگر میں اسی چہرے کا حسن چھین لوں تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ منہ چھپاتے پھرو گے یا نہیں؟ نقاب چڑھاتے پھرو گے یا نہیں؟
باہر نکلنا تمہارے لیے دشوار ہوگا یا نہیں؟ تم معاشرے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اچھا میں یہ سارا کچھ تمہیں دے کر رکھوں، تمہارے عیبوں کو ظاہر کرنا شروع کر دوں تو پھر تمہاری زندگی کتنی مجبور ہو جائے گی۔ تم غیروں کو تو دور کی بات ہے، اپنی اولاد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اپنے گھر کی در و دیوار تمہارے لیے تنگ ہو جائیں گی، گھر کی در و دیوار سے تم شرم کھاتے پھرو گے۔ تو یہ نعمتیں تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ میں نے تم پر کتنا کرم کیا ہوا ہے، کہ تمہارے عیبوں کو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھو تمہارے تصورات سے میں کتنا قریب رہتا ہوں۔ تم کہتے ہو نا کہ میں بہت سونا لگتا ہوں، تو میں بھی معاشرے میں تمہیں سونا ہی دکھا دیتا ہوں۔ تمہارے وجود پر لباس جب آتا ہے نا تو تم کہتے ہو بہت جچ رہا ہے، خود کہتے ہو جچ رہا ہے، تو میں معاشرے کے لوگوں کی زبان پر بھی یہی بات چڑھا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرا بندہ اگر مجھ سے حسن ظن رکھتا ہے تو میں بھی حسن ظن سے ہی چلتا ہوں۔ تو یہ سارے میرے کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے بعد بھی اگر تم مجھے نہ پہچانو، اگر مجھے نہ جانو، اگر میری ذات سے رشتہ نہ جوڑو، اگر میرے سے تمہارا تعلق نہ ہو اور اٹھ کر میرے ہی شریک کھڑے کرنے شروع کر دو، تو پھر بتاؤ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ یار کبھی کبھی اتنا ہی سوچ لیا کرو، اگر کوئی بندہ کسی کا کھاتا ہو اور اسی کو برا کہنا شروع کر دے تو تم معاشرے میں کیا کہو گے؟ نمک حرام، جس نے پالا، جس نے جوان کیا، جو دیتا رہا، جس نے آج اس مقام تک پہنچایا، یہ تو اسی کو بونکنا شروع ہو گیا۔ تو تم دیکھتے نہیں ہو ماں کے شکم میں کس نے پڑھا کر بھیجا؟ جانتے ہو کتنی تہوں میں تم چھپے ہوئے تھے، تاریکی تھی، اس تاریکی میں بھی تمہیں جو خوراک پہنچاتا رہا وہ ہے تمہارا رب۔ تم ماں کے پیٹ سے موومنٹ شروع کی اور دنیا میں آنے لگے تو بستر تک پہنچنے تک جس نے تمہاری نگرانی کی وہ کون ہے؟ اللہ۔ تم کہتے ہو ڈاکٹر صاحب نے کمال کیا، تم کہتے ہو فلاں ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا کمال کیا۔ کسی ڈاکٹر اور ڈاکٹرہ کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ میرے ملائکہ تھے جنہوں نے حفاظت سے تمہیں ماں کے رحم سے دنیا میں لے آئے۔ اور آج دنیا میں آ کر پھر مجھے ہی آنکھیں دکھاتی، میری ہی ذات کے شریک بنا رہے ہو، اور میرے سامنے ہی اکڑتے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، یہ تو میرا اپنا ذاتی کمال ہے۔ کہا ماں کے شکم سے بستر پر آتے ہوئے اگر میں اپنی نگاہ قدرت نہ رکھتا تو میں دیکھتا تو کیسے آ جاتا۔ 10,000 ڈاکٹر بھی تیری ماں کے بیڈ کو جرمٹ میں لے کر کھڑے رہتے، میں نہ چاہتا تو تیری سانسیں بند کر دیتا۔ میں نے زندہ لایا ہوں تجھے، تو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھ تو صحیح کہ کتنی قسم کی خدمات تیرے لیے میں نے رکھی ہیں، ایک ایک چیز تیری خدمت کے لیے کمر بستہ ہے، اور وہ کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے۔ وہ کسی اور کے حکم سے نہیں ہے، وہ میرے حکم سے ہے۔ تو سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، سمندر میں طغیانی کو دیکھ کر تیرا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اور کمال دیکھ میں تجھے کشتی میں بٹھا کر اسی طغیانی سے نکال کر لے آتا ہوں۔ میں ہوں وہ تیرا رب جس کو تو پہچانتا نہیں ہے، جس کے سامنے تو سر جھکانے سے جانا دوڑتا ہے اور جس کا شکر ادا کرنے سے تو بھاگتا ہے۔ میں ہوں وہ اللہ جس نے تیری زبان میں ذائقہ رکھا، میں ہوں وہ اللہ جس نے تیری نگاہوں میں نور رکھا، میں ہوں وہ اللہ جس نے تیرے ناک میں سونگھنے کی طاقت رکھی، میں ہوں وہ اللہ جس نے تیرے کانوں میں سننے کی طاقت رکھی، میں ہوں وہ اللہ جس نے تیرے دل کو دھڑکنے کی توفیق دی ہے، میں ہوں وہ اللہ جو تیرے سانس کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ میری نعمتوں کو گن تو صحیح، پھر تجھے پتہ چلے میری کیا کیا نعمتیں ہیں تجھ پر، اور پھر تم میری بارگاہ میں ہی سر جھکانے سے بھاگتا ہے اور میرا ہی نہ شکرہ بنتا ہے۔ تو اتنے خلوص سے دعوت دی جا رہی ہے کہ عالم تکوین کا ایک ایک امر دیکھ، تجھے پتہ چلے گا تیرا رب تیرے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔